آخرین منہم لما یلحقوا بہم، قیامت تک جو پیدا ہوں گے اور پاک ہوں گے ان کو بھی میرے حبیب پاک فرماتے رہیں گے۔ تو حضور پاک کہنا، 5 تن پاک کہنا، یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، آسمانی کتب کے بھی مطابق ہے۔ آپ کا ظاہر باطن پاک ہے، آپ مزکی ہیں، پاک فرمانے والے ہیں، دل کو بھی روح کو بھی، ظاہر و باطن۔ اس حدیث کا حوالہ لکھا ہے جی؟ اور حدیث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حاضر ہو کر حضور اقدس میں صلی اللہ علیہ وسلم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، حضور کا رب فرماتا ہے بے شک میں نے تم پر انبیاء کو ختم کیا اور کوئی ایسا نہ بنایا جو تم سے زیادہ میرے نزدیک عزت والا ہو۔ تمہارا نام میں نے اپنے نام سے ملایا، کہ کہیں میرا ذکر نہ ہو جب تک میرے ساتھ یاد نہ کیے جاؤ۔ بے شک میں نے دنیا و اہل دنیا سب کو اس لیے بنایا کہ تمہاری عزت اور اپنی بارگاہ میں تمہارا مرتبہ ان پر ظاہر کروں۔ اور اگر تم نہ ہوتے تو میں آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے اصلاً نہ بناتا۔ مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر، طبع بیروت، جلد 2، صفحہ 136 37۔
اس میں محل استشہاد قد ختمت بک الانبیاء، انبیاء کا اختتام ہوا آپ کی ذات پہ۔ اور حدیث، اس حدیث کا ایک فائدہ جملہ معترضہ مفیدہ، وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لِيَرِيَهُمْ كَرَامَتَكَ عَلَيَّ وَمَنْزِلَتَكَ عِنْدِي، میں نے ساری دنیا اور دنیا والوں کو اس لیے پیدا کیا کہ اے حبیب تیری عزت و کرامت کی معرفت حاصل کریں اور یہ جانیں کہ تمہارا مرتبہ مجھ رب کی بارگاہ میں کتنا ہے، تمہارا کیا شان کیا مرتبہ ہے، اس لیے بنایا مخلوق۔ یہ حدیث قدسی ہے، ارشاد ربانی ہے، فرمان یزدانی ہے، قول سبحانی ہے، اور قرآن میں یہ اعلان ہوتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جن و انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت۔ اس حدیث میں رب کا اعلان دنیا و ما فیہا کی تخلیق کا مقصد معرفت مقام مصطفیٰ، تو دونوں میں تضاد نہیں ہے، تطبیق ہے کہ رب کی عبادت وہی کرے گا جس کو رب کی معرفت ہوگی، اور رب کی معرفت نہیں ہو سکتی بغیر معرفت مصطفیٰ کی۔ تو حضور کی معرفت ہوگی تو رب کی معرفت ہوگی، رب کی معرفت ہوگی تو عبادت ہوگی، تضاد نہیں ہے۔ عبادت موقوف ہے معرفت الہی پہ، اور معرفت الہی موقوف ہے معرفت مصطفی پہ، تو لہذا دونوں کا معال انجام ایک ہی ہے۔ اسی حدیث قدسی کے پیش نظر اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شیخ الاسلام والمسلمین آسمان تحقیق و تجدید کے نیر اعظم فقیر کی تحقیق کے مطابق 3000 کتاب کے مصنف، 105 علوم ہر وقت جن کی زبان کی لوگ پہ رہتے تھے، قوت حافظہ کے بادشاہ 1000 صفحے کے فتاوی کو ایک رات میں یاد کرنے والے، قرآن کریم کے 30 پاروں کو 30 راتوں میں عشاء کی اذان کے بعد اقامت سے پہلے ایک ایک پارہ یاد کر کے سنانے والے، معانی قرآن میں ترجمان القرآن، فن حدیث میں یحییٰ بن قطان، میدان فقاہت میں وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان، نعت گوئی میں مظہر حسان اعلی امام محمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے اسی حدیث قدسی کی ترجمانی کی، اپنی تخلیق کا مقصد بیان کیا۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، فرشت خدم رسول حشم تمام امم، غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم، جہاں میں ایاں تمہارے، انما خلقت الخلق ليعرف کرامتک و منزلتک،
زبان جب تک منہ میں ہے قوت گویائی ہے. اے شیخ سعدی ہم کیا کریں؟ فرمایا زبان تابوت در دہاں جائے گی ثنائے محمد بود دل. زبان جب تک بول سکتی ہے تو آ کر کی ثنا ہی بیان کر. اور چیزیں رد ہو سکتی ہیں، نبی کی ثنا رد نہیں ہو سکتی، درود و سلام رد نہیں ہو سکتا، اور نیکیوں کے مقبول و منظور ہونے کا امکان ہے. ثنائے مصطفیٰ اور صلاۃ و سلام کے رد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ مقبول ہے، منظور ہے. اگرچہ ریاکاری کے نیت سے بھی ہو، رب ماتا تیرے نیت کو دیکھوں یا یار کے نسبت کو دیکھوں. زبان تابوت در دہاں جائے گی ثنائے محمد بود دل پلی. نہ سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. نزا کے وقت بھی یہی کلمہ زبان پہ جاری ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو، دیدار حبیب ہو، ہمارے لب ہوں آقا کے قدم، پھر جان قدموں پہ قربان کر دیں. آمین بجاہ سید المرسلین. اور حدیث پاک لکھی خطیب بغدادی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لما اسرا بی الی السماء قربنی اور قریب کیا مجھ کو حتی کان بینی و بینہ قاب قوسین و ادنی. شب اسراء مجھے میرے رب اللہ و جل نے اپنے قریب کیا، یہاں تک کہ مجھ میں اور اس میں دو کمال بلکہ اس سے کم کا فاصلہ رہا، اور مجھ سے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تجھے اس کا غم ہوا کہ میں نے تجھے سب پیغمبروں کے پیچھے بھیجا، جعلتو کا آخر النبیین، ہم نے آپ کو آخر الانبیاء بنایا اور آپ آخری نبی ہیں. میں نے عرض کی نہ، فرمایا کیا تیری امت کو اس کا رنج ہوا کہ میں نے انہیں سب امتوں کے
پیچھے رکھا. میں نے عرض کی نہ، فرمایا اپنی امت کو خبر دے دے کہ میں نے انہیں سب سے پیچھے اس لیے کیا کہ اور امتوں کو ان کے سامنے رسوا کروں اور انہیں اوروں کے سامنے رسوائی سے محفوظ رکھوں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اور حدیث ابن جریر اور ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ اور بزار اور ابو یعلا اور امام بیہقی بطریق ابو العالیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث طویل اسراء معراج یعنی پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جملہ معترضہ مفیدہ تمام مذہبی جماعتیں سلفاً خلفاً آپ کو حضور کے لفظ سے یاد کرتے ہیں. کیا حضور وہ ہوتا ہے جو حاضر نہ ہو؟ آپ کو حضور تو مانتے ہیں، حاضر ناظر کو شرک کہتے ہیں. تعجب کی بات ہے، لفظ آتے مانا نہیں آتا. تمام فرق، تمام مذاہب والے آپ کو حضور بولتے ہیں. جب ان کو حضور مان لیا پھر حاضر ناظر کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ جو غیبوبیت میں وہ حضور نہیں، جو حاضر ہے وہ غیب نہیں. مسئلہ تعلق ہے کہ لفظوں پہ خوش ہیں، ماننے سے خفا ہے، جہالت کا زور ہے. ادھر حضور ادھر حاضر نہیں. پھر یہ کہ حضرت عثمان کا لقب کیا ہے جی؟ ذو النورین. کیوں دو نوروں والے؟ نبی پاک صاحب الاولاق مرکزی انوار، مطلع الانوار، مشرق انوار، اصل نور کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگر عثمان کے نکاح میں صاحبزادیاں ہوئی نور، جوڑا ملا نور کا عثمان کو، عثمان بن کے ذو النورین. عثمان ذو النورین ہے، صاحبزادیاں نور ہیں. نبی کو نور مانو تو کفر شرک کے فتوے لگ جاتے ہیں. اگر آقا نور نہیں تو صاحبزادیاں نور کیسے؟ صاحبزادیاں نور نہیں عثمان ذو النورین کیسے؟ صاحب بہادر آپ خط پڑھیں، کہاں سے ہے جی؟ مدینہ منورہ سے. تو مدینہ تو شہر کا نام، منورہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کس کے قدم رکھنے سے منورہ ہوا؟ حضور تو نور نہیں، مدینہ کیسے منورہ بن گیا؟
نوری ذات نے قدم رکھے شہر بھی منور بن گیا. جدے اترے، ٹیکسی پکڑی مکہ مکرمہ کے لیے. جب مکہ مکرمہ قریب آیا، شہر مکہ سے پرلی طرف مشرق کی طرف ایک پہاڑ اونچا نظر آیا، اسے نور کی چادریں اور لہریں ہیں. تو حاجی صاحب نے پوچھا، یا سواق و مسمع ھذا الجبل، اے ڈرائیور اس پہاڑ کا کیا نام ہے؟ کہتے جبل نور ہے، یہ جبل نور ہے. کس کے بیٹھنے سے جبل نور بن گیا؟ کس ذات نے وہاں 6 مہینے گزارے؟ دماغ کی کھوپڑی الٹی ہے. پہاڑ میں بیٹھے تو پہاڑ نور بن جائے، شہر میں قدم رکھے تو مدینہ منورہ بن جائے. صاحبزادیاں نور نہیں. جبریل علیہ السلام کے لیے قرآن میں لفظ نور نہیں. صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے پیدا. حدیث میں ہے بہرحال. قرآن میں جبریل کی نورانیت کا بیان نہیں، قرآن میں جبریل کی بشریت کا بیان ہے. فَنَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. جس جبریل نوری کے لیے قرآن میں بشر کا لفظ ہے، جبریل کو بشر کہتے نہیں، جبریل کو بشر کہتے نہیں. اور جس ذات کے بارے میں قرآن کریم کے اندر 10 آیات نورانیت کی ہیں، من اللہ نور سراج منیرا مثل نور یطفئ نور اللہ یطفئ نور اللہ والنجم اذا والشمس والضحیٰ واللیل والسماء والطارق النجم الثاقب. جس حبیب کے بارے میں 10 آیتیں نورانیت کی ہیں، ان کو نور مانتے نہیں، جبریل کو بشر کہتے نہیں. جن کے بارے میں بشر کا لفظ قرآن میں ہے، ان کو بشر کہتے نہیں. جن کے بارے میں نورانیت کا اعلان ہے، ان کو نور مانتے نہیں. پتہ نہیں یہ کیسا دین ہے، کیسے کتاب و سنت کے علم ہے، کیسے علماء ذی شان ہے. اللہ تبارک و تعالی حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. 2-4 آیات بشریت کی برحق ہے. اہل سنت کا کوئی فرد، کوئی امام، کوئی محرر آپ کی بشریت پاک کا منکر نہیں. چاہے عقائد اہل سنت ہو، صدر الافاضل کی یا صدر الشریعت کی بہار شریعت ہو، جگہ جگہ بشریت کا اعتراف اقرار موجود ہے. لیکن بشریت و نورانیت میں اول کیا تھی؟ اول بشریت تھی تو نورانیت وصف ہوگی. اگر اول نورانیت تھی تو بشریت وصف ہوگی. ذات پہلے ہوتی ہے تو وصف بعد میں. حضرت آدم نہیں تھے اور حضور تھے، ابو البشر نہیں تھے، بشریت نہیں تھی، بشریت کا مٹیریت بھی نہیں تھا، اور آقا کی ذات تھی. تو نور پہلے، بشریت بعد میں. لیکن الطف بشریت، ملائکہ کی نورانیت سے بھی لطیف ترین بشریت، میل بشریت سے پاک بشریت، کثافت بشریت سے پاک بشریت، الطف ترین، نظیف ترین، مطہر ترین، اطیب ترین بشریت. یہاں نوری ملائکہ کی نورانیت بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. اتنا لطیف بشریت، الطف بشریت کہ شعاع جسم کے پار جاتا ہے. جب شعاع پار جاتی ہے تو سایہ نہیں بنتا. صحابہ کی نگاہ جسم سے پار کی چیز دیکھ لیتی ہے. وہ جسم پاک اتنا الطف، نہ نگاہ کو روکتا ہے نہ شعاع کو روکتا ہے.
یہ پردہ ہے، پردہ بشریت پردہ ہے. حجاب اور ہوتا ہے، پردہ اور چیز ہے، پردہ نشین اور ذات ہوتی ہے. امام علی قاری علیہ رحمت الباری جمع الوسائل شرح شمائل ترمذی میں رقم تراز ہے. اکثر الناس سے عرف اللہ، اکثر لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی. وما عرفو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن رسول کی معرفت بہت سے لوگوں کو نصیب نہ ہو سکتی. کیوں؟ لأن حجاب البشریت غطا ابصارہم، بشریت کے پردے نے ان کو اندھا کر دیا. وہ پردہ دیکھتے ہیں، پردہ نشین ذات تک معرفت نہیں حاصل کرتا. جمع المسائل مطبوعہ میں شرح شمائل ترمذی امام علی قاری. شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت، اگر پردہ بشریت نہ پوشیدہ بودے، اگر حضور کی ذات بشریت کے پردے میں نہ آتی تو کسی کو دیکھنے کی طاقت نہ تھی، کون و مکان جل جاتا، کسی کو ذات دیکھنے کی ہمت نہ ہوتی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فیوض الحرمین، آقا نے فرمایا اے محدث دہلوی، جمالی مستور عن اعین الناس، میری ذات و حسن و جمال پہ پردے ہیں، پردے اٹھے کوئی دیکھ نہیں سکتا. میں بشریت کے پردے میں آیا. قاسم العلوم والخیرات نہ قاسم الکفر، بانی مدرسہ دیوبند مولوی قاسم نانوتوی نے قصائد قاسمیہ میں کہا، رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت. یا رسول اللہ، آپ کے حسن و جمال پہ بشریت کا حجاب ہے. رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، نہ جاننا تجھ کو کسی نے بجو سکتا. اللہ کے بغیر کسی نے آپ کو جانا نہیں. جو جانتا ہے وہ ستار ہے، وہ پردہ ڈالتا ہے تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے میرے یار کو. تو لہٰذا بشریت آپ کا پردہ ہے. منا سے لے کے من ہم تک یہ گواہیاں ہیں کہ نورانیت پہلے ہے، بشریت والا لباس بعد میں ہے. کہ حضور کے لفظ میں چلے منورہ تک بھی پہنچے اور جبل نور تک بھی پہنچے، ذی-النورین تک بھی رسائی حاصل ہوئی. پھر حضور اقدس صلی اللہ، پہلے حوالہ جات رکھے نا، محمد بن جریر نبی حاتم رحمۃ بزار ابو یعلا بیہقی ابو یعلا وغیرہ سے راوی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارواح انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے ملے. پیغمبروں نے اپنے رب عز و جل کی حمد کی. ابراہیم، پھر موسیٰ، پھر داؤد، پھر سلیمان، پھر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بترتیب حمد الہی بجا لائے. اور اس کے ضمن میں اپنے فضائل
و خصائص بیان فرمائے، سب کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب جل جلالہ کی ثنا کی اور فرمایا تم سب اپنے رب کی تعریف کر چکے اور اب میں اپنے رب کی حمد کرتا ہوں۔ سب خوبیاں اللہ کو جس نے مجھے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور تمام آدمیوں کی طرف بشارت دیتا اور ڈر سناتا، مبعوث کیا اور مجھ پر قرآن اتارا جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے اور میری امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی اور انہیں عدل و عدالت و اعتدال والی امت کیا اور انہی کو اول اور انہی کو آخر رکھا اور میرے واسطے میرا ذکر بلند فرمایا اور مجھے فاتحہ دیوان نبوت اور خاتمہ دفتر رسالت بنایا، خاتمہ دفتر رسالت بنایا۔ جعلتو کا اولا نبیین خلقا و آخرہم بأسا و جعلتو کا فاتحا و خاتما۔ تین تاکیدوں سے اس حدیث کے اندر آپ کا آخر الانبیاء بیان ہوا ہے، واضح واضح ہے۔ آپ کی امت آخری امت، آپ خود آخرہم، سب کے اخیر آنے والے انبیاء میں سے آپ آخری ہیں، آپ فاتح ہیں، آپ خاتم ہیں۔ نبوت کے دیوان کی ابتدا آپ سے ہوئی اور دفتر رسالت کی انتہا آپ پہ ہوئی، اختتام بھی آپ پہ ہوا۔ تفسیر جامع البیان یعنی تفسیر ابن جریر
تبری تبا مصر جز 15 صفحہ 7 تا 9 صفحہ 7 تا 9 تفسیر در منصور للسیوطی تحت آیت الاسراء اور خصائص کبریٰ للسیوطی خصوصیت اسراء و معراج کتنے نمبر ہیں جی 11 5 آیات 11 احادیث قدسیہ آسمانی کتب آگے انشاءاللہ العزیز انبیاء ملائکہ کے اعلانات ختم نبوت کے بارے انشاءاللہ العزیز ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ارحم علينا بجاه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين صلى الله على محمد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلامك يا سيدي يا رسول الله انظر إلينا نظر رحمتك اغثنا في سبيل الله ادركنا لوجه الله قلت حیلتنا یا رسول اللہ ادرکنا یا حبیب اللہ اغثنا یا خاتم النبیین اغثنا یا خاتم النبیین اغثنا یا خاتم النبیین اغثنا یا رحمت للعالمین اغثنا یا رحمت للعالمین اغثنا یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وعلی آلک و اصحابک وعلی اصولک و فروعک دائما ابدا بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه المكرمين عنده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله
وخاتم النبيين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، 17 دلائل آپ لکھ چکے اس بات ختم نبوت کے لیے. آپ کی وصف آخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تقریباً 17 دلائل لکھوائے. مزید 18ویں دلیل امام احمد اور امام ابو داؤد طیالسی یا الف طیالسی مطولا طیالسی مطولا اور امام ابن ماجہ مختصراً اور امام ابو یعلا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حدیث طویل شفاعت کبریٰ میں فرماتے ہیں فَيَأْتُونَ عِيسَىٰ الحدیث یعنی جب لوگ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے حضور سے مایوس ہو کر پھریں گے تو سیدنا
عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حاضر ہو کر شفاعت چاہیں گے، مسیح فرمائیں گے میں اس منصب کا نہیں، مجھے لوگوں نے اللہ کے سوا خدا بنایا تھا۔ مجھے آج اپنی ہی فکر ہے، مگر ہے یہ کہ جو چیز کسی سر بمہر برتن، کسی سر مہر برتن میں رکھی ہو، کیا بے مہر اٹھائے، کیا بے مہر اٹھائے اسے پا سکتے ہیں؟ لوگ کہیں گے نہ، فرمائیں گے تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور یہاں تشریف فرما ہے۔ لوگ میرے حضور میں فرماؤں گا میں ہوں شفاعت کے لیے، پھر جب اللہ عز و جل اپنی مخلوق میں فیصلہ کرنا چاہے گا
ایک منادی ندا کرنے والا پکارے گا، کہاں ہیں احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان کی امت تو ہمیں پچھلے ہیں، اور ہمیں اگلی سب امتوں سے پیچھے آئے۔ اور سب سے پہلے ہمارا حساب ہوگا۔ اور سب امتیں میدان محشر میں ہمارے لیے راستہ دیں گی۔ مسند ابو یعلا حدیث نمبر 2324، حدیث ابن عباس، مطبوع بیروت جلد 3 صفحہ 6۔ اس حدیث شریف میں 3 جگہ محل استشہاد ہے۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ خاتم النبیین کے پاس جائیں، خاتم النبیین کا اعلان کریں گے، وہ آپ کی ذات۔ پھر آقا کا فرمانا ہم پچھلے ہیں، سب سے آخر میں ہم، اگلی امتوں میں سب آ چکی، سب سے آخر ہم ہیں۔ اعلان ہوگا، پہلے ان کا حساب ہو تاکہ یہ گرمی معاشر سے جلدی نجات پائیں۔ تو پہلے ہمارا حساب ہوگا۔ ابھی وہ لوگ میدان معاشر میں سخت گرمی میں، حدت کی دھوپ میں تڑپ رہے ہوں گے، میری امت باعث میں پہنچ چکی ہوگی۔ یہ جو کچھ ہوگا قیامت کے دن ہوگا۔ 50,000 سال کا دن ہوگا، 50,000 سنہ۔ سورج سر میں لگانے والی سلائی کے برابر سر کے اوپر ہوگا۔ عربی لفظ زبان رسالت کا میل ہے، ہاکذا فی المشکات۔
روڈوں والے میل کو بھی عربی میں میل کہتے ہیں، سر میں لگانے والی سلائی کو بھی عربی میں میل کہتے ہیں۔ تو محدثین نے دونوں ترجمے کی۔ ہو سکتا ہے مراد حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لفظ میل سے روڈوں والا میل مراد ہو، یا سر میں لگانے والی سلائی۔ اتنا سورج قریب ہوگا، کوئی سایہ دار چیز نہیں ہوگی، کوئی کمرہ، کوئی اے سی نہیں ہوگا، کوئی فریج کی بوتلیں نہیں ہوں گی، برف بھی قیامت میں نہیں مل سکے گی، گھڑے کا پانی بھی نہیں ہوگا، درخت اور درختوں کے سائے بھی نہیں ہوں گے، اور 50,000 سال کا دن یہ کیفیت ہو۔ مگر جو لواء الحمد کے نیچے ہوں گے، میرے حبیب کے قدموں کے نیچے جو مقام ہوگا، اس مقام کا نام ہے مقام محمود۔ آپ کے قدموں کے نیچے ہوگا مقام محمود، آپ کے سر کے اوپر ہوگا حمد کا جھنڈا، بے یدی لواء الحمد۔ اوپر بھی ہم، قدموں کے نیچے بھی ہم، درمیان میں سراپا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہر طرف سے حمدی حمد ہوگی، وَيَحْمِدُهُ أَهْلُ الْمَحْشَرِ كُلُّهُمْ، رواہ البخاری فی صحیح۔ سب محشر والوں سے اللہ کہے گا کل دنیا میں میرے حبیب کی حمد کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، اب سب کو حمد کرنی ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگے۔ جو خوش نصیبیاں حمد کرتے ہیں وہ حمد کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ آدم و من دونہ تحت لوائی ولا فخر۔ آقا نے فرمایا، رواہ الدارمی والترمذی ہکذا فی المشکات، آدم ہو یا غیر آدم، جن کو پناہ اور سایہ ملے گا وہ میرے حمد کے جھنڈے کے نیچے، اوپر ہم، نیچے ہم، درمیان میں سراپا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حمد کے جھنڈے میں حضرت احسان نعت پڑھیں گے، شادی جامی نعت پڑھیں گے، اعلی حضرت نعت پڑھیں گے، شباب وہ چلے کہ باغ پھلے کہ دن ہوں بھلے، لواء کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے۔ یا محفل حمد و نعت شروع ہوگی، ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ قیامت 50,000 سال کی تھی، الا کلمح البصر، پر جھپکنے میں قیامت گزری۔ ایک ہی وقت دو افراد کے لیے مختلف کیفیات سے محسوس ہوتا ہے۔ پرسکون دماغ ہو، تفکرات سے پاک ہو، دماغ میں خشکی نہ ہو، 14 گھنٹے کی رات سوئے، صبح کی اذان جو ہوتی ہے کہتے ابھی میں نے پیٹ بھر کے نیند بھی نہیں کی، سیر نہیں ہوا، اذان دے دی جلدی سے۔ اگر تکلیف ہو، درد ہو، کروٹ تبدیل کرتا رہتا ہے، پوچھتے ابھی رات نہیں گزری، ابھی صبح نہیں ہوئی، ابھی ڈاکٹروں کے مطب نہیں کھلے،
تو درد والے کے لیے وہی رات قیامت کی رات بن جاتی ہے، راحت والے کے لیے چند لمحے ہوتے ہیں۔ ایک ہستی کو رب نے وفات دی، ان کے ساتھ دراز گوشت بھی تھا، پکا ہوا کھانا بھی تھا۔ اماتہ اللہ 100 عام، 100 سال تک وہ اسی حالت میں رہے۔ پھر رب نے ان کو زندہ کیا، پوچھا کتنی دیر رہے؟ آج کی دن یا آدھا دن یا دن کا کچھ؟ رب نے فرمایا 100 سال گزر گئے۔ اب دعوے ہوئے دو، ایک ہستی نے کہا دن یا کچھ حصہ، دوسری ذات نے فرمایا 100 سال۔ تقسیم نہیں کی ان کی، وقت ایک ہے، اس کے انداز دو بیان ہو گئے۔ پھر ایک دعوے کی دلیل دی، لم یتسنہ، تمہاری بات بھی صحیح ہے کہ دن آدھے دن میں پکا ہوا کھانا خراب نہیں ہوتا، دیکھو کھانا خراب نہیں ہوا، اور گدھا مر گیا، جل گیا، ہڈیاں گوشت چمڑا نہیں بچا، یہ ہماری بات کی دلیل ہے۔ ایک اپنے دعوے کی دلیل قائم کی، ایک پیارے وصال والے کے دعوے کی دلیل قائم کی۔ اور وجہ کیا تھی؟ وہ چونکہ دیدار خداوندی میں مست تھے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، الدنیا سجن المومن، الموت موت تحفۃ المومن۔ ان احادیث کے پیش نظر وہ حسن مطلق کے دیدار ایسے مست ہوئے، مولا کوئی 100 سال گزرا، ابھی تو ایک تھوڑے بڑا لگ رہا، کبھی تو دیکھا ہی نہیں مکمل طور پہ تیرے حسن و جمال کی کیفیت کو۔ یہ چیزیں کتاب و سنت سے ثابت ہیں اور احساس سے بھی ثابت ہے، نور عقل سے بھی یہ بات مؤید ہے کہ راحت کے لیے بڑا وقت بھی تھوڑا ہو جاتا ہے، درد والے کے لیے تھوڑا وقت بھی لمبا ہو جاتا ہے۔ آقا کے علم پہ قربان، فرمایا بے خبری میں نہ رہنا، میں نبی عالم ہوں، قیامت کے بعد والے حالات بھی جانتا ہوں۔ یہ مخلوق گرمی میں ماری ماری پھر رہی، یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، یہ بے خبری میں پھرے۔ جو باخبر ہیں جانتے ہیں، جاتے ہیں کون گرمی میں ادھر ادھر جائے، ہم در حبیب پہ ہی جاتے ہیں، اسی حمد کے جھنڈے کی۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لیکن حضور نے اطلاع پہلے دے دی، قیامت کو جائیں گے، با علم نبی نے پہلے بتا دیا۔ یہ بات لوگ کہیں گے، ان الکلمات کے ساتھ آدم جواب دیں گے، ابھی وہ باتیں ان سے ظاہر نہیں، قیامت میں ظاہر ہوں گی۔ وہ نن ساری باتیں وہ پہلے بیان فرما دی۔ یہاں کہتے ہیں غیر اللہ کے پاس نہ جاؤ، یہ لوگ بھی وہاں جائیں گے۔ آج کہتے ہیں جو غیر کے پاس نہ جاؤ، براہ راست رب سے لے لو، غیر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان کو یہ بات وہاں بھول جائے گی، کہیں گے واسطے وسیلے کے بغیر کام نہیں بنتا، اسی آدم نے۔ پھر آدم علیہ السلام بھی وہی لفظ استعمال کریں گے جو یہاں کر کے روکتے تھے، فرمایا کہ اذهبوا الی غیری۔ جس لفظ کا بات دنیا میں کرتے تھے، ہر نبی یہی لفظ استعمال کرے گا، اذهبوا الی غیری،
ادھر بیلا غیری، اور غیر کے پاس جاؤ، میرے غیر کے پاس جاؤ. جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے ذویلا محمد رسول اللہ آقا کے پاس. ابھی پریشان لوگ آ رہے ہوں گے، منہ سے کچھ عرض نہیں کریں گے، ان کی پریشانی کو دیکھ کے آقا فرمائیں گے آنا لہا. مرادیں مانگنے سے پہلے، مرادیں مانگنے سے پہلے مل جاتی ہیں مدینے میں. ہجوم جود نے روکا ہے درنا بڑھنا دست حاجت کا. جود کا ہجوم اتنا ہے، سخاوت میں ہجوم اتنا ہے، سائل کا ہاتھ نہیں پھیلتا، نعمت پہلے مل جاتی. وہاں بھی عربی زبان سے پیش نہیں کریں گے، آقا پہلے فرما دیں گے آنا لہا، شفاعت کے لیے میں ہوں، سفارش کے لیے میں ہوں، آج حجت کر کے رب سے چھڑانے والا میں ہوں، یہ خدا میرا ہی ہے. اسی لیے فرمایا انا اولہم خروجا اذا بعثوا. جب قیامت کے دن باس من القبور ہوگا، وہ جلال میں ہوگا، سب سے پہلے میں آگے ہوں گا، اٹھوں گا میں. جب کوئی حاکم ناراض ہو سامنے جانے کی کوئی ہمت نہیں کر سکتا، فرمایا گھبراؤ نہیں، سب سے پہلے میں اٹھوں گا. اس کا جلال عروج پہ ہوگا تو ہمارا حسن و جمال بھی عروج پہ ہوگا. میں آگے پہلے اٹھوں گا. آنا قائدہم اذا وفدوا. جب یہ جلوس جا رہا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، قیادت میری ہوگی، ان سب کا قائد میں ہوں. وانا خطیبہم اذا نصتوا. سب نبی رسول چپ ہوں گے، کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوگی. آنا خطیبہم، ان کی طرف سے پہلے رب کو خطاب کرنے والا میں ہوں گا. آنا مبشرہم اذا عیسوا. جب یہ نا امید ہو جائیں گے خوشخبری سنانے والا میں ہوں. آج کوئی مانے نہ مانے ضد کر اس کی مرضی، لیکن قیامت کے دن اپنے بھی دیکھ لیں گے، غیر بھی دیکھ لیں گے. الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی ولا فخر. قیامت کے دن دیکھ لینا، عزت دینا بھی مجھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، اور رب کے خزانوں کی چابیاں بھی دیکھنا میرے ہاتھ میں. الکرامت والمفاتیح، اس کا ترجمہ اشیت علامات میں شیخ محقق نے کیا، بزرگی دادن در دست منست. بزرگی دادن در دست منست. جس کو بزرگی دوں گا قیامت میں مصطفیٰ دوں گا، یہ میرے ہاتھ میرے قبضے میں، اور رب کا چابے بھی میرے قبضے میں. یہ آقا کی شان ہے. جو واقعات قیامت میں ہونے والے ہیں ہوں گے، ہمارے با علم نبی نے وہ سارے ہمیں پہلے بیان فرما دیے. رب یوں بولے گا، میری امت کا کچا بچہ یوں کہے گا. جب حمل ساکت شدہ مسلمان کا بچہ جو گر جائے حمل ساکت ہو جاتا ہے، یہ رب کے سامنے پیش ہوگا. خبر کس نے دی؟ باخبر نبی نے دی. علم کمالم تکن تاجدار نے دی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اے بیان ما یکون و ما کان. قالہ ابن کیسان، تفسیر مظہری کبیر وغیرہ، معلوم التنزیل، سب کچھ کا بیان انہوں نے بتا دیا. کچا بچہ جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو گناہوں سے پاک ہے،
ساکت شدہ حمل ہے، تو مکلف نہیں بنا، تو نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی، گناہ نہیں کیا، گیا بھی پاک آیا بھی پاک، جا بحث۔ کچا بچہ عرض کرے گا قیامت میں، جاننے والے نبی جان رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ مولا میں تو بیت میں جاؤں، میرے والدین۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا بات، پتہ ہمیں حضور نے بتایا، خبر ہمیں حضور نے دی، وقوع قیامت کے بعد کے حالات بھی بیان فرما رہے۔ اللہ فرمائے گا وہ گناہ گار ہیں، اپنا حساب کتاب، تم جاؤ بھائی۔ عرض کرے گا کچا بچہ میں نہیں جاتا، جاؤں گا تو والدین کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اللہ فرمائے گا تو بلا حساب جنت میں جا، تو مکلف نہیں، گناہ گار ہے، تو جا، والدین تیرے گناہ گار ہیں۔ پھر عرض کر گا مولا میں نہیں جاتا بہشت میں، میں اکیلا نہیں جاتا، کریم میں اکیلا نہیں جاتا، والدین کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ بالآخر نبی باخبر نے یہ خبر دی کہ اللہ تعالی بولے گا ایھا السقط المطاع، اے کچے بچے گرے ہوئے، میرے نبی کی امت کے کچے بچے، المطاع مطیع نہیں، مطاع رب سے اطاعت کرانے والا، اطاعت کیا ہوا، حجت کر کے رب سے حکم منوانے والا، ایھا السقط المطاع، عربی میں بھی حکم کرنے والا، حجت کر کے، اے مطاع، المراد مربہ، اپنے رب سے جھگڑا کرنے والا، نہ کر مجھ سے جھگڑا، لے جا والدین کو بھائی۔ یہ جن کی باندھی کنیل عورت مسلمہ کا کچے بچے کا یہ مقام ہے، شفاعت بالوجاہت ہے، شفاعت بالحجت ہے، شفاعت ہے مگر جھگڑا کر کے چھڑا رہا ہے۔ یہ تو آپ کی امت کے کچے بچے کا مقام ہے، مصطفیٰ سچے کا کیا مقام ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت القوی فرماتے ہیں، دراں روز ظاہر گردد کہ روز اوست و حکم اوست، قیامت کے دن جا کے دیکھ لینا، دن بھی مصطفیٰ کا ہے، حکومت بھی مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑا سا محل استشہاد، عظمت حبیب جب تک بیان نہ ہو نا، پیاس نہیں بجھتی، دل کو سکون چین نہیں آتا، زبان میں جب تک گویا کی طاقت ہے حضور کی شان بیان کریں، اس کا صدقہ اللہ ہماری نجات فرما دے، بخش فرما دے، اور حضور کی محبت میں سب کے سب مستغرق ہو جائیں۔ دلیل نمبر 14، امام احمد امام بخاری امام مسلم امام ترمذی حدیث طویل شفاعت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فَيَأْتُونَ محمدًا فَيَأْتُونَ محمدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحدیث یعنی اولین و آخرین حضور خاتم النبیین افضل المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور آ کر عرض کریں گے حضور اللہ تعالی کے رسول اور تمام انبیاء کے خاتم خاتم ہیں. ہماری شفاعت فرمائیں. خط پہ نبوت کا اتنا عقیدہ پکا ہے، قیامت کے اندر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا نا. پھر بھی یہ ہے کہ آپ تو آخر الانبیاء ہیں، انبیاء کے خاتم اور خاتم ہیں. آپ کے بعد تو کسی نبی نے نہ آنا تھا نہ آیا. آپ شفاعت کریں. دلیل نمبر 15 ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں اور ابن عساکر دونوں بطریق عطا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نزل آدم بالہند نزل آدم بالہند. الحدیث جب آدم علیہ السلام
بہشت سے ہند میں اترے تو گھبرائے، جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اتر کر اذان دی۔ جب نام پاک آیا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل علیہ السلام نے کہا آپ کی اولاد میں سب سے پچھلے آخری نبی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حلیت الاولیاء مطبوعہ بیروت جلد 5 صفحہ 107۔ پچھلی حدیث کا حوالہ بھی لکھ لیں، 14 نمبر کا صحیح بخاری شریف کتاب التفسیر سورہ بنی اسرائیل مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی جلد 2 صفحہ 685 جلد 2 صفحہ 685۔ اس سے ختم نبوت اور آخر انبیاء ہونا تو واضح ہے۔ یہ بھی پتہ چلا آپ کے نام کے اعلان آذان میں آدم علیہ السلام کے زمانے بھی لیے جاتے تھے۔ یہ بھی پتہ چلا جب کوئی گھبراہٹ ہو تو گھبراہٹ کے دور کرنے کے لیے آذان دینا یہ بدعت نہیں، مجدد بریلوی کی ایجاد نہیں، اس کی بنیاد اللہ کے نام سے جبریل علیہ السلام نے رکھی۔ کسی گھبراہٹ کو دور کرنا ہو تو آذان دی جائے، چاہے وہ قبر کی گھبراہٹ ہو تو قبر پہ آذان دے دو، چاہے کسی حاکم کو نکالنا ہو تو سارے مولوی دن رات آذانیں دیتے تھے، جب کوئی راستہ بھول جائے تو آذانیں دی جاتی ہیں۔ تو لہذا آذان کے ساتھ نماز کا ہونا ضروری نہیں، اور بھی مقاصد کے لیے آذان دی جاتی ہے۔ تو آذان قبر بھی اس سے ثابت، جو گھبراہٹ جہاں بھی گھبراہٹ ہو، گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے
آزان دینا ایک شیر اعظم. مرگی ہوتی ہو تو آزان دو، مریض پریشان ہے تو آزان دو، مردہ پریشان ہے تو آزان دو، راستہ نہیں ملتا جنگل میں تو آزان دو، وغیرہ ذالک. آزان کے محل موقع کئی ہیں. جیسے دنیا میں بچہ آیا تو آزان دی گئی، اس عالم سے عثمان میں جایا تو پھر آزان دی گئی. آمد پہ بھی آزان، رفع پہ بھی آزان. اور حضور کا فرمان ہے صحیح مسلم میں، لقنوا موتاکم، اپنے مردوں کو تلقین کرو. ایک قریب المرگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مجازی معنی سے. حقیقی معنی جس کی موت واقع ہو چکی ہو اس کو تلقین کرو. تلقین علی القبر کے انداز میں سے ایک بہترین انداز اذان ہے. جو کچھ میت سے پوچھا جائے گا وہ سارا خلاصہ اذان میں موجود ہے. طبیعت بڑے نازک ہو چکی ہے، پوری کتابیں یاد نہیں ہو سکتی تو خلاصہ یاد کر لیتے ہیں، تو خلاصہ یاد کرنے سے پاس ہو جاتے ہیں. تو اذان میں سارے سوالوں کا خلاصہ موجود ہے. اگر اسلامی عادت تھی، نبوی فرمان پہ عامل تھا، تو جیسے دنیا میں اذان ہوتی تھی اسے حکم تھا وہ کلمات دہرائے اور چپ ہو جائے، ورنہ خاتمہ خراب ہونے کا خطرہ ہے. اذان کے وقت چپ رہنا چاہیے، توجہ سے سننا چاہیے اور کلمات دہرانے چاہیے. اگر وہ عادت سنت نبی کے مطابق تھی تو جب سوال ہوں گے تو یہ اذان سننے لگ جائے گا، اذان میں کلمات دہرائے گا. فرشتے کہیں گے جو بات پوچھنی تھی وہ تو پوچھنے سے پہلے بیان کر رہے جاؤ، چھٹی بڑا پار ہوتا. یہ اذان کے فوائد ہیں. روکنا ہے تو بے حیائی سے روکو، فحش گانے سے روکو، ملاحی سے روکو، بکواسات سے روکو، غنڈہ گردی سے روکو، دہشت گردی سے روکو. اور آپ رسول کے نام سے روکتے ہو، یہ دین کی خدمت ہے. اذان میں تو اللہ رسول کا نام آتا ہے، یہ تو روح کی غذا ہے، قلب کی صفائی ہے، بیٹری چارج ہوتی اللہ کے ذکر سے. جملہ معترضہ مفیدہ آ گیا تھا، عرض کر دیا. 15 لکھ چکے جی. جی دلیل نمبر 16. امام ابو نعیم دلائل میں دلائل جمع دلیل کی ہے. نبوت کی دلیل، توحید کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ معجزہ نبی. نبی ایسا کام پیش کرتے ہیں جو اگلے ایسا کام کرنے سے عاجز ہوتے ہیں. نبی کے اسے خرق عادت، خلاف عادت، ما فوق العادت کام کو معجزہ کہتے ہیں. تانیث کے لیے مبالغہ کی ہے. معجزۃ، نبی کا وہ کام جو عاجز کر دینے والا ہے. آقا نے چاند چیرا، تم نے بشرو چاند چیر کے دیکھو. ڈوبا سورج واپس کیا، واپس کر کے دکھاؤ. دریا پہ لاٹھی ماری، پانی بہتا رک گیا، خشک راستے نکل آئے. بغل میں ہاتھ دیا، پھر نکالا، 14ویں دن چاند تھا. مادرزاد اندھے کو پھونک ماری، مادرزاد اندھا، اس کی آنکھ مل گئی. مردوں کو زندہ کر دیا، پتھروں سے کلمہ پڑھا لیا، درختوں کو بلا لیا. جابر کی بکری کو زندہ کر دیا، یہودی کی بچی کو زندہ کر دیا. نبوت کے جو یہ کام ہوتے ہیں جو عادت سے اونچے ہوتے ہیں ان کو معجزات کہتے ہیں. واحد اس کا معجزہ ہے. تو 2 بڑے محدثین نے یہ کام کیا. ایک تو امام بیہقی نے دلائل النبوہ لکھی، دلائل النبوہ، نبوت کے دلائل، معجزات ہی معجزات.
امام ابو نے دوسری کتاب لکھی دلائل النبوہ، ایک دلائل النبوہ امام بہقی کی ہے، ایک دلائل النبوہ امام ابو نعیم کی ہے، اپنے سے لے کے کڑی سے کڑی ملا کے سند کے ساتھ آپ کے معجزات بیان کیے، ان کا نام ہے دلائل۔ دلائل النبوہ دو ہیں، بہقی کی اور ابو نعیم۔ پھر اس انداز کو مزید تبدیل کیا گیا، خصائص کا نام دیا گیا، پھر خصائص کتابیں لکھی گئی۔ پھر امام یوسف بن اسماعیل نبہانی نے یہ کتاب جمع کی، حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین، بڑی جامع کتاب۔ صاحب المسیغہ نے بھی آپ کے معجزات کو قلم بند کیا، اور بھی علماء اہل سنت نے آپ کے معجزات لکھے ہیں۔ تو لہٰذا دلائل کا لفظ آتا ہے نا، اس سے مراد دل نبوت ہوتی ہے، اور نبوت کے دل دو کی لکھی ہے۔ یہ ابو نعیم کا حوالہ آ رہا ہے۔ ابن عساکر ابو نعیم دلائل میں یونس بن میسرہ بن حلبس ان کے والد کا نام ہے حلبس، حلبس ہا لام با سین، حلبس سے مرسلن، اور دارمی و ابن عساکر بطریق یونس ابی ادریس خولانی عبد الرحمن بن غنم اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے موصولاً راوی، مرسل روایت میں ہے یا روک لیں اور کچھ بات سمجھیں، قلم روک کے۔ حدیث مرسل کیا ہے؟ جس کے آخری حصے سے منتہائی سند سے کوئی راوی ساکت ہو۔ تابعی کہے حضور نے فرمایا، تابعی نے تو آقا کو نہیں دیکھا، پتہ نہیں یہ تابعی نے حدیث تابعی سے سنی، یہ امکان بھی ہے، تابعی نے یہ حدیث صحابی سے سنی، یہ امکان بھی ہے۔ جب تابعی کا نام آئے، اوپر کا نام نہ آئے، تو اس حدیث کو مرسل کہتے ہیں۔ شاید کچھ لوگ کم فہم جو فن حدیث اصول حدیث سے بے خبر ہے، وہ حدیث میں انقطاع پیدا کر دیتے ہیں جب ماننے کا ارادہ نہیں ہوتا، یا مرسل ثابت کرتے ہیں تو کہتے ہیں سننی اسے حجت نہ پکڑ سکتے۔ مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ حدیث ان کے مذہب کے خلاف ہوتی ہے، وہ صحیح مسلک اہل سنت کا اس بات ہوتی ہے ثبوت کی، لیکن وہ حملہ کر دیتے ہیں انقطاع کا، ارسال کا۔ پہلے تو یہ بات کہ اگر ایک سند میں انقطاع ارسال ہے، دوسری سند میں انقطاع ارسال نہیں اتصال ہے، تو قدر کل ملفوظ، تو اس کے لیے سند متصل ہی تسلیم کر لیں گے، وہ بات اڑ جائے گی۔ اگر ایک سند ہے
ہے بھی منقطع یا مرسل، تو اصول حدیث سامنے رکھ لیں، نخبہ سامنے رکھ لیں، وہاں تک رسائی نہیں تو شیخ عبداللہ معتدلی کا مقدمہ مشکات رکھ دیں، تو ترمذی کا ولمیہ مشکات تو نہیں ہے، اس میں صاف طور پہ موجود ہے امام مالک کے نزدیک، امام الائمہ کاشف الغمہ، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک مرسل منقطع تمام اقسام کے ساتھ حجت ہے، بے جمیع اقسامی مرسل منقطع حجت، جس راوی نے آگے راوی کا نام چھوڑ دیا وہ راوی معتبر ہے یا غیر معتبر ہے؟ اگر راوی خود غیر معتبر ہے حدیث بالکل صحیح نہ رہی، اگر وہ خود تو معتبر ہے آگے بیان نہیں کیا، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس نے سند کی صحت کو اپنے کھاتے میں ڈال دیا۔ اگر مجھ پہ اعتماد کرتے ہو تو آقا نے یہ فرمایا ہے، اگر مجھ پہ اعتماد نہیں کرتے تو سند حاضر ہے، چیک کرتے رہو کون معتبر کہیں ہے۔ مسند سے یہ منقطع مرسل زیادہ قوی ہے اگر وہ ارسال و انقطاع کرنے والا سیکا معتبر ہے تو سیکے کی زبان پہ اعتبار کر، یہ حدیث کی تقویت کے لیے کافی ہے۔ مرسل کا لفظ اس لیے عرض کر دی کہ مرزائی وغیرہ یا مرزائی کا ہم نوا یا مرزائی کے لیے راستہ کھولنے والا حملہ نہ کر سکے۔ یہ تو آپ جانتے کہ مرزائی کے راستہ کس نے کھولا، انشاءاللہ آ جائے گی بس۔ خاتم کا معنی کس نے بگاڑا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لکھنا شروع کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتہ